اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میت ہم نے دفنا دیا قبرستان میں، اس کے کچھ لمحے بعد دوسرے دن یا تیسرے بعد اب وہاں پہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، قبرستان میں ممنوع چیز کیا ہے اور شرن والی چیز کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے جو عمل منقول ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان کے قریب سے گزرو، اب یہ بنتا ہے کہ ایک یہ قبرستان ہے، دور ہے قبرستان، یہیں سے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ قبرستان کے قریب پہنچ چکو تو پھر یہ دعا مانگو، یعنی اس کے لیے سلام کو السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار، یعنی یہ قبر والوں کا سلام، جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قبر والوں کو بھی سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ اہل قبر نہیں، اس لیے کہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ قبرستان ہے، یعنی جس طرح میں اپنے بھائی کی قبرستان میں قبر کے لیے آئی ہوں، اس طرح وہ دوسری کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کے چچا، یعنی جو مسلمانوں کا قبرستان ہے آپ اس طرح سلام کر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر جس قبر کے پاس جانا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ وہاں پہ سورہ اخلاص پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، پھر آپ قل واللہ خط بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ تکاثر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ قاف نون بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ آیا وہاں پہ قرآن کا جو صحیفہ ہے وہ لے جانا کیسے، یعنی قرآن کو مستقل طور پہ لے کے جانا، اور وہاں پہ ٹھیا جمع لینا، اس کا بچہ جا رہا ہے، اس کا بیٹا جا رہا ہے، اس کا چچا جا رہا ہے، ماموں جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، بھانجا جا رہا ہے۔ اب جو قبر ہے، قبر کے سرانے بیٹھ کے مستقل قرآن کو گھر سے لے کے گیا، اور اس نیت سے لے کے گیا کہ میں اپنے باپ کی قبر پہ، اپنی ماں کی قبر پہ، اپنی بیوی کی قبر پہ، اپنے چچا کی قبر پہ جا کے وہاں پہ قرآن پڑھوں گا، اور یہ قرآن آیا اس یعنی مرنے والے کے لیے اصال کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے عمل ثابت نہیں ہے، بلکہ بآواز بلند قرآن کا قبرستان میں پڑھنا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، بلکہ آپ وہاں جا کے دھیمی الفاظ سے جتنا بھی قرآن کا حصہ یاد ہے، یعنی مستقل وہاں پہ لے کے جانا کہ میں 40 دن اپنے باپ کی قبر پہ پڑھوں گا، یا 40 دن اپنی بیوی کی قبر پہ پڑھوں گا، یا 40 دن اپنی ماں کی قبر پہ پڑھوں گا۔ تو کیا 40 دن مستقل پڑھنا کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا، باپ کا حق ادا ہو جائے گا، بیوی کا حق ادا ہو جائے گا؟ بلکہ مستقل قرآن کو لے کے جانا، قبر کے سرانے بیٹھ کے پڑھنا، نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، فقہاء سے نہیں ہے، تبع تابعین سے نہیں ہے۔ تو جو عمل شرعاً ممنوع ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کے ارتکاب کرنے والا وہ سنت کا موجب نہیں ہے بلکہ وہ بدعت کا موجب ہے، اور وہی بات آ جاتی جس نے اسلام میں نئی چیز کو گھڑ لی ہے تو وہ سنت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دین کامل ہو چکا ہے۔ تو جب دین کامل ہو چکا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر کسی نے بتا دی کہ وہ جاتا ہے میں بھی جاؤں گا، اس نے پڑھا میں بھی پڑھوں گا، تو یہ لکیر کا فقیر بن جائے گا، اس لیے کہ وہ سنت کے ارتکاب کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ قرآن کو مستقل صحیفے کو لے کے جا کے اس کے سرانے، اس کے پاؤں، اس کے درمیان لے کے جا کے پڑھنا، فقہاء فرماتے ہیں کہ قرآن کا صحیفہ وہاں پہ لے کے جا کے پڑھنا، مستقل طور پہ پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ ہاں جو حصہ قرآن کا زبانی اس کو یاد ہے، اب میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں، جو قرآن کا مختصر حصہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچے۔ آپ گھر بیٹھے جو پڑھ لیا، یا اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب میری والد صاحب کو پہنچا، والدہ کو پہنچا، تو ٹھیک ہے۔ اب مستقل وہاں پہ لے کے گیا بندہ، 40 دن پڑھ لیا، 30 دن پڑھ لیا، اس کو ثواب پہنچ چکا، تو یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کامل اتباع نصیب کرے۔